امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے امکان پر تبادلہ خیال۔ چین کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت۔ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز۔ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ شہباز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کا وفد آج نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ عام انتخابات اور نئی سیاسی صف بندی پر بات چیت ہوگی۔ سندھ میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی سمیت مسلم لیگ نون کے انتخابی الائنس پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان۔ حاشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف اور دیگر کی برریت کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے 1 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی رات بھر بمباری، 14 افراد شہید۔ صہیونی فورسز نے تلگریم پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم۔ باضابطہ قرارداد پیش نہ ہو سکی۔ متحدہ عرب امارات اور چین کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حملوں میں وقفے پر زور۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے انڈر پاس کی اندرونی دیواروں کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ رواں ماہ کی وسط تک انڈر پاس مکمل کرنے کی ہدایت۔ سندھ ہائی کورٹ نے شہری کے مبینہ اغوا پر پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں کو گھر میں گھس کر اغوا کرتے ہو، کس نے اس بات کی اجازت دی؟ عدالت نے گلزار ہجری کے تھانے دار کو جھاڑ پلا دی۔ لاہور کے علاقے چوہنگ سے 3 رکنی ڈکیت گروپ گرفتار۔ قبضے سے لاکھوں روپے، موبائل فونز اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ ملزمان کا متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ اور ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور افغانستان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔